لاکھ حدیثیں للہ فی اللہ، یہ وارث انبیاء، انہوں نے اپنے مقام اور منصب کو پہنچا سمجھا اور یہ امانت سمجھی کہ اللہ کے رسول کی ایک چھوڑی ہوئی امانت کو محفوظ کرنا ہے اور آنے والی نسل تک پہنچانا ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ للہ ان اجری الا اور اللہ والا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں 5 لاکھ حدیثیں میں نے اکٹھا کیا، پھر ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے، پھر ان 5,000 حدیث 5 لاکھ حدیثوں میں سے ہم نے اپنی اس کتاب اب سنن کو منتخب کیا۔ لکھا کتنا؟ 5 لاکھ۔ ان 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے حدیثوں کو ہم نے پھر یہ اپنی سنن یہ کتاب مرتب کی، جس کتاب میں تقریباً 4,800 حدیث ہیں۔ اللہ اکبر! 5 لاکھ لکھنا اور پھر ان 5 لاکھ احادیث میں سے 4,800 حدیثیں 4,800 حدیثیں پھر منتخب کرنا، پھر ان 4,800 حدیثوں میں سے کس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اس کو بیان کرنا اور کتاب میں لکھنا۔ اس کا بھی کوئی وظیفہ نہیں، اس کی بھی کوئی مزدوری نہیں، نہ پریس ہے، نہ فوٹو کاپی لے سکتے ہیں، نہ زیروکس لے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ معاملہ صرف ہاں کہتے ہیں اس کتاب میں 4,800۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ ان 4,800 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں میں نے ایسی نقل کر لی ہیں کہ آدمی اگر ان پر عمل کر لے جب بھی کافی ہے۔ یہی امام ابو داؤد کا کمال تھا۔ 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4,800۔ پھر کہتے ہیں یہ 4,800 چیدہ روایتیں اور حدیثیں میں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، اور پھر ان 4,800 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں اگر لوگ اس کو سمجھ کر کے عمل کر لے تو یکفی الناس لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اب وہ 4 حدیثیں کون ہیں وہ بتا دیں، اشارتاً پوری تفصیل نہیں بتا سکتے، اشارتاً۔ نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لكل مما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه وانما لكل امرئ ما نوى۔ یعنی تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی انسان کی نیت ہوگی، نیت اگر درست ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے عمل کا جو ثواب پائے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو انسان جس نیت سے جو کچھ کیا ہے وہی پائے گا، ورنہ اس کا کوئی اجر و ثواب۔ یہ پہلی بات۔ اب آپ ذرا بتائیں، نماز پڑھیں نیت درست ہے تو حج میں جائیں نیت درست ہے تو آپ صدقہ خیرات کریں اگر نیت درست ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنا باطن درست کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، اگر نیت درست ہے تو یہ بھی مقبول، اگر نیت درست نہیں ہے تو سارا معاملہ کس پر ہے؟ دوسری حدیث بھائی، ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی اچھا دیندار نہیں بن سکتا، آدمی اچھا مسلمان بن ہی نہیں سکتا، یا یوں کہو آدمی کا اچھا اسلام و دین نہیں ہو سکتا جب تک کہ حرام
اور ناجائز چیزوں کے ساتھ لایانی چیزوں فضول چیزوں کو بھی ترک نہ کر دے. اگر آپ غور کریں کیا فرمایا، ایک انسان کے اچھے مسلمان بننے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ لایانی اور فضول چیزوں کو وہ ترک کر دے. سارے ٹی وی بھی گھر سے ختم ہو جائے، پتے کھیلتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے، اس وقت روڈوں کو بیٹھے جو فضول باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے. یعنی ساری لایانی چیزوں کو انسان چھوڑ دے، اچھا مسلمان بن جائے تو شاید کی سوائے نیکیوں کے کوئی اس چیز اس کے پاس رہ ہی نہ جائے. ہزار چیزیں تو لایانی اور فضول پھیلی ہوئی اچھے مسلمان. نمبر 3 تیسری حدیث، لا يؤمن احدكم حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. اسی روایت میں کیا، حتى يحب لأخيه ما يحب. تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے یہ جو پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پسند نہ کرے. مومن بننے کے لیے اللہ کے رسول نے شرط قرار دے دیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پسند کرتے. بات ختم ہو گئی. اس میں کتنی بڑی چیز آ گئی، ناانصافی، کسی پر ظلم، زیادتی، غیبت، چغلی، بدگمانی، بدظنی، گالی گلوچ، پتہ نہیں کتنی چیزیں اس میں آ گئی. 3 حدیثیں ہو گئی. نمبر 4 الحلال بین والحرام بین. بندے حلال بھی واضح ہے اور حلال بھی حرام بھی. حلال بھی واضح حرام. اب ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کا حلال اور حرام ہونا ذرا واضح نہیں ہے. لا یعلمها کثیر من الناس. اکثر لوگوں کو ان کی حلال اور حرام ہونے کا علم نہیں. شبہات ہیں، وبینہما امور مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لعرضه. شک شبہ والی چیزوں کو جس نے چھوڑا وہ اپنی عزت بھی محفوظ لیا اور اپنی جان دین عزت ان دونوں محفوظ ہو. اللہ اکبر. بس اب بتائیں، آج سود کو لینے، رشوت کو لینے، بیڑی اور سگریٹ نوشی کو لینے، 1 2 نہیں، معاشرے سے ہزاروں برائیاں ختم ہو جائیں اگر انسان شک شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دے. وہ بھی چاہتے سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے کہا ہم نے نبی شام سے کی 5 لاکھ حدیثیں اکٹھا کی. ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 اپنی اس کتاب میں منتخب کر کے نوٹ کیا، اور انہیں 4800 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں ایسی میں نے نوٹ کر دی ہیں اگر آج لوگ اسی پر عمل کر لیں تو وہی ان کے لیے کافی ہو جائے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو مرتب کیا اپنے بعض مشائخ کے سامنے پیش کیا. مشائخ نے بہت پسند کیا، بلکہ یہاں تک کہ سنن ابی داؤد جو لکھ کر کے امام ابو داؤد نے پیش کیا. اللہ اکبر. یہ اخلاص کی برکت ہے. سارا معاملہ کس کا ہے؟ میں نے کہا نگاہ ڈال. 5 لاکھ حدیثیں اکٹھا کیا ہزاروں جگہ جا کر کے. نہ کہیں سے وظیفہ، نہ کہیں سے تنخواہ، نہ کرایہ، نہ زادرہ، نہ کاغذ اور قلم کا خرچہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. نتیجہ یہ نکلا جب ابو داؤد لکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر لوگوں نے دیکھا تو بعض نے تو کہہ دیا، اتنی بڑی بات ہے، من کان فی بیتہ ھذا الکتاب. لوگ کیا بتائیں ہم، یہ تو ایسی کتاب ابو داؤد نے مرتب کر دی ہے کہ اللہ کی قسم، من کان فی بیتہ ھذا الکتاب، جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہو، ایک نسخہ ابو داؤد کا رکھا ہو، سمجھ جاؤ اس کے گھر میں نبی بیٹھے ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں. اسے قبولیت کا، اخلاص کا کہ نتیجہ تھا. اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص سے نوازے. بلکہ